کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے نواز شریف صاحب اپنی عمر کے آخری حصے میں بطور لاڈلا بن کے کسی کی مہربانی ناٹ آن میرٹ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو آپ تو یہی تاثر دے رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں نا 12 کو ہے تو ہو سکتا ہے 14 کو ہو جائے، 16 کو ہو جائے، کوئی 2-3. یار آپ یہ تاریخوں واریخوں کے چکروں میں نہ ڈالو مجھے اور میرٹ میں نہ ڈالو. میں کسی عدالت میں بحث نہیں کر رہا. آپ مجھ سے کہہ رہے تھے آپ سیاست کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. سیاسی موضوع پہ یہی بات کروں کہ نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، آج جو کچھ ہوا یہ ثابت ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو اس میں نیب بھی قصوروار ہے اور جنہوں نے پاناما سنا وہ اس سے بڑے قصوروار ہیں. نہیں جناب، آپ بنیادی بات یہ دیکھیے بھائی صاحب، میں نے لفافے کے الزام سنے، میں نے ٹوکریوں کے الزام سنے، سب کچھ کہے. میں اپریل 2016 سے مسلسل یہ کہے چلا جا رہا تھا کہ یار یہ جس انداز سے رگیدا جا رہا ہے، فکس کیا جا رہا ہے میاں صاحب کو، یہ طریقہ کار، یہ پروسیجر جو ہے یہ انصاف نہیں، انتقام نظر آ رہا ہے. میں آج بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. لیکن آپ کو یہ بات بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ اپریل 2016 سے جب پاناما کے ساتھ کا جو چلا ہے تو 7 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک ہم جو ٹی وی سکرینوں پر بیٹھ کر جو متوازی عدالتیں لگاتے ہیں، اس نے پاکستان کے عوام کی ایک کما حق تعداد کے دل میں یہ بٹھا دی ہے کہ جی شریف خاندان نے بینامیاں شنامیاں یہ وہ ٹیں ٹاں کر کے ان کے بعد رسیداں کوئی نہیں سن، کیلبری فونڈ سی تو قطری خطری سی تو یہ نہیں یار وہ ڈیمیج تو ہو گیا نا، وہ ریکور ہو گیا نا. اب کیسے یار ایون فیلڈ میں بری ہو گئے، العزیزیہ میں آپ کے سامنے ہیں، اور 62(1) اپنے الیکشن ایکٹ کا. اچھا تو اور خلق خدا بھول گئی یہ 2 سال تک مسلسل جو یہاں اسکرینوں میں بیٹھ کے تم ڈرم کرتے رہے ہو. نہیں کرتے رہے نا، تو عدالتوں نے کہا نا، میں نے ان عدالتی فیصلوں کو انٹرپریٹ عدالت کیا. نہیں، سب سے پہلے مجھے یہ بات بتائیں، میں نے چور کہا نواز شریف کو، بھائی عدالت کا فیصلہ تھا، اس میں میں نے بطور صحافی عدالت آج تمہیں کہے گی کہ تم چور ہو اور کل تمہیں کہے گی کہ نہیں، تو عدالت پہ جائیں نا سر. ہم میڈیا پہ کیوں کہ آپ الزام آپ جائیں، اس میں میڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے. میڈیا کا ہے، میڈیا نے ایز اے کولیبریٹر رول ادا کیا. یہ ساری چیز کا ہیرا کون تھا، انچارج کون تھا جی آئی ٹی کا؟ جاوید ضیاء صاحب، واجد ضیاء صاحب. وہ آ کے کہیں گے ٹی وی اسکرین پہ کہ جی ایسا ہوا تھا؟ نہیں کہیں گے. تو ڈیمیج ہیز بین ڈن، has been recovered. یار ارے سر دیکھیں، ایک پلے ہے شیکسپیئر کا، اسپاٹ. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں تو ان دنوں فریاد کرتا رہا، اسی کی سزا کے طور پر 4 سال اسکرین سے آف رہا، ٹھیک ہے. لیکن یہ جس انداز میں کہ جی چونکہ آپ کو یہی کوٹ، تو پھر تو بات یہی چلے گی جی جب استعفیٰ آپ ڈال دیں. خلق خدا کے ذہن میں جو بات بٹھائی گئی ہے، وہ خلق خدا آج بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح عدالتیں انہیں باعزت بری کر رہی ہیں. میں آپ دیکھیں اس کو بڑا کریں ذرا، آپ نے اپنا اس سوچ کو بڑا کیجیے. جی سر آپ مجھے سکھائیے خدا کے لیے پرسپشن سکھاؤ. میں حقائق کا ایک پہلو آپ کو بتا رہا ہوں. آج سیاست میں میٹر نہیں کرتے، پرسپشن کرتا ہے. تو پرسپشن حقائق کے بارے میں اگر یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ چور لٹیرا، تو بھائی یہ داغ اچھے نہیں ہوتے، یہ داغ نہیں دھل سکتے، بہت مشکل ہوتی ہے. عدالت میں ہوتا ہے کہ باپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے. آپ نے یہ جملہ لگتا ہے آپ نے سارے، کیونکہ آپ پاناما کے دنوں کے بعد صحافت چھوڑ گئے نا، اب پھر اس کے بعد شروع ہوا دیے یا چھڑوا دی گئی، چلو چھڑوا دی، اسی لیے چھڑوائی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس چیز کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے پولیٹیکلی. اور میاں صاحب کوئی، میں معافی چاہتا ہوں، وہ آپ جب جاتے ہو ابھی دیکھو، تم کتنی مرتبہ حلقوں میں گئے ہو؟ ابھی 6 حلقے ہو گئے. جا رہے ہو نا، تمہیں پہلے لفظ او جی کھا گیا جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں کیوں کہتے ہیں؟ وہ 2016 سے جو پروسیس ہو رہا تھا، تو اب ایک اور پروسیس شروع ہو گیا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور یار اس پہ پالیٹکس یہی نہیں آ رہی. اس وقت یہ تھا کہ مثلا جیسے میرے جیسے لوگ اگر کہہ رہے تھے، دوسرا پوائنٹ آف ویو دکھا رہے تھے، تو ہمیں تو بہت سارے علاقوں میں دکھایا ہی نہیں جاتا تھا. اس وقت آف ویئر کر دیا جاتا تھا. بھائی صاحب یہ پتہ ہے نا آپ کو، جوش خطابت میں آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو نیریٹو بلڈنگ کا ایکسپرٹ ہے. میاں صاحب نہیں ناکام رہ رہے ہیں یہاں. ووٹ کو عزت دو نہیں ہے نا، تو یہ اچھا نعرہ ان کو مل جائے گا کہ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں، اور لہٰذا میں نے ووٹ کو عزت دینے کی بجائے میں نے خود کو لاڈلا بنانے کی کوشش شروع کر دی. یار کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ؟ آپ کیا ان کے خیر خواہ ہیں؟
آپ ویسے نہیں آپ مجھے دیانتداری سے بتاؤ کیا آپ واقعی نواز شریف صاحب کے خیر خواہ ہیں؟ ہم سٹاپ دس کیوں؟ میں ایک اہم پہلو آ گیا آپ کی شخصیت کا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کس قدر ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں؟ یہ آپ بچپن سے ہیں یا کس کو باقاعدہ ٹریننگ لی ہے کہ آپ ہر خبر کا, ہر بات کا ایک نیگیٹو پہلو نکال لیتے ہیں؟ ڈارلنگ میں کوئی نیگیٹو اور پازیٹیو کے چکر میں نہیں ہوں. ہے بات ہو رہی ہے نا, سیاست کا آپ صرف ایک سمت پہ جا رہے ہیں. خود کیمرے کے اوپر جب تم خود ہاتھ میں مائک لے کر جاتے ہو تو جو تمہیں سننا پڑتا ہے تو انہی فیصلوں کی وجہ سے سننا پڑتا ہے نا سر. اور وہ ہو رہے تھے, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس شدت سے اس وقت جو میڈیا کیمپین چلائی جا رہی تھی تو ملا ان نواز شریف, یہ صفائی والا عمل یوں لگ رہا ہے ہومیوپیتھک کہ جی آ جاؤ. نو نو نو, اٹ وانٹ ورک. یہ تاثر ظاہر کر دیا نواز شریف. نہیں ہیلپ نہیں کرے گا یار, نہ خیالی یعنی پلاؤ پکاؤ. میں تو یعنی سزا بھگتی ہوئی ہے. میں تمہیں ایک پرسپشن کے طور پر ایز اے سیریس اسٹوڈنٹ آف پرسپشن کہہ رہا ہوں کہ اس طرح داغ نہیں دھلیں گے. کیا کریں نواز شریف؟ میاں صاحب کو مطالبہ کرنا پڑے گا کہ صاحب یہ مجھے بتایا جائے کہ کس وقت کہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ میرے منہ پہ یوں کالک ملی جائے گی, وہ پورا پروسیس ایکسپوز کیا جائے. تو نیب کو کٹہرے میں کھڑا کر دو. تو کرے نا, اربوں روپے کھا گئی یہ نیب, تو بیڑا غرق کر دیا. وہی ان کے خود بھائی نے بڑے چاؤ سے تو اپنا لگایا نیا چیئرمین, پھر ان کے وہ قوانین بھی بنائے ہیں ترامیم کوئی نا نئے وہ ترامیم کر کے ان کو ذرا اور کرنے کے لیے. اچھا جب سے وہ ترامیم آئی ہیں وہ آج تک استعمال ہی نہیں ہو رہی کسی کے خلاف. تو ضرورت نہیں نا, ضرورت پڑنے پہ ہوگی. ویسے اس نیب کا کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نے ثاقب نثار کی بیٹھ کے ہم بہت تبرہ ان کا کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا نیب؟ ٹول ہے جس کو کوئی بھی حکومت اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی. یہ نیب والوں کو خود شرمندگی نہیں ہوتی ہوگی؟ کبھی ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر ان کو چھوڑ دیتے. کبھی کرائے کے قاتل اپنے فیل پہ, ان کا تو پیشہ ہوتا ہے. نیب کرائے کا قاتل, کرائے کا قاتل جو ہے وہ اپنے فیل پہ شرمندہ تو نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے اٹس مائی پروفیشن. جیسے میرا اور تمہارا یہ پروفیشن ہے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے انالیسس کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں. کرائے کا قاتل کہتا ہے جی کہ میں جو ہوں میں اویلیبل ہوں کرائے پہ آپ کا دشمن مارنے کے, میں اشتہاری تو آلریڈی ہوں. تو وہ تو اس کا تو یہ رسک ہے. وہ کہتا ہے جس سے میں سورس ہو, وہ کہے گا پیشہ, کہے گا جی کرائے کا قاتل, یہ میرے رزق کا. تو نیب کا بھی یہی ہے, زیادہ ٹول بھی کبھی شرمندہ ہوتا ہے. ٹول کو اچھا استعمال کر, میں تمہارا خیال ہے یہ جو فون ہے میرا یہ شرمندہ محسوس کرے گا اگر میں اس پہ فون دیکھنا شروع کر دوں, اس کو کیا, میں اس پہ یعنی ملی نغمے سنوں دوں, اس کو کیا. لیکن یہ جو دیکھنے والے انہوں نے دیکھا کہ نیب نے دیکھنے والوں کی اکثریت کو جناب 2016 سے شروع ہوئے پروسیس میں ڈرم کر کے یہ کہ جی یہ جناب کیلبری فاؤنڈ کھا گئے جی, یہ وہ فلانٹ باغ, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ایگری نہیں کرتا. ایز نصرت جاوید میں نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محنت سے ان کے والد مرحوم میاں صاحب بڑے جو تھے انہوں نے, میں لاہور کا رہنے والا ہوں, مجھے پتا ہے یہ قیام پاکستان کے ابتدائی دنوں میں ہم چھوٹے تھے تو لوگ ان کے ہاں امانتیں رکھواتے تھے. دے ور اے ویل اسٹیبلشڈ فیملی آف لاہور, کہ جی اچھے بزنس فیملی ہے یو نو. اور اگر ویل اسٹیبلشڈ فیملی تھی تو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا انہیں. اچھا میں ان کا بہت عرصے تک میں ان کی مخالفت کرتا رہا ایز اے جرنلسٹ کانفوں میں, یہ وہ کیونکہ میری دانش میں یہ سرمایہ دار تھے. دیز آر ڈفرنٹ پوائنٹس اوکے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں سیاست کے حوالے سے نہیں, وہ تو ایک پہلو ہے. اس وقت یہ 8 فروری کو الیکشن ہے, عوام کی اکثریت کہے گی کہ لو جی چونکہ انہوں کاٹتا نہیں نا خون لیا کے ورنہ جی اپنا کلی شلی کر کے اس سارے میں ایک کردار ہے نا نیب کا سر. یہی نیب کل تک ان کو چور بنائے پھر رہی تھی. تو جب نیب آج کہتی ہے, اچھا کل نیب نے دوبارہ فرض کر لیا کہ لو جی میاں صاحب مزہ نہیں آیا, تو پھر ہم کب تک اس پروسیس میں رہیں گے؟ تو وہ شاید خان بھائی صاحب کہتے ہیں بند کر دو اس نیب. وہ صحیح کہتے ہیں, دیر آئی ایگری ود ہم, ٹوٹلی ایگری ود ہم.